إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وہ دن بڑا خوفناک ہوگا جس دن خود پہ ظلم کرنے والا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا یقول اور دہائیاں دے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ رکھی ہوتی اس کے ساتھ میں نے تعلقات استوار نہ کیے ہوتے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی میرے پاس اللہ کا قرآن آ چکا تھا لیکن اس کی دوستی نے اور اس شخص نے مجھے راہ راست سے بھٹکا دیا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان جو ہے یہ انسان کو بے یارو مددگار چھوڑنے والا ہے
وقال الرسول یا ربی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے مالک، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری امت تھی، کلمہ پڑھتی تھی لیکن انہوں نے قرآن حکیم کے احکامات کی پیروی کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ قیامت کا روز ہوگا اور جس نے خود پہ ظلم کیا ہوگا، میں نے یہ ترجمہ اس لیے کیا ہے خود پہ ظلم کرنے والا، اس لیے کہ جو کسی پہ ظلم کرتا ہے نا وہ حقیقت میں خود پہ ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ جس پہ اس نے ظلم کیا ہے نا اس کو تو قیامت کے دن بدلہ مل جائے گا۔ اگر آپ نے یہاں اس دنیا میں رہ کر کسی کا 1000 500 لاکھ مارا ہے تو بظاہر تو اس پہ ظلم ہے، لیکن حقیقت میں جس نے مارا ہے نا اس نے خود پہ ظلم کیا ہے، کیونکہ وہ تو لے لے گا اس لاکھ روپے کے بدلے میں نیکیاں لے لے گا، یا اپنے گناہ کی گٹھری اس کے سر پہ رکھ دے گا، اس کو تو مل گیا۔ تو ظلم تو اس نے خود پہ کیا ہوگا نا، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ قرآن مجید جو ہے یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تصویر ہے، اس لیے وہ کہے گا کاش میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اور اسی مضمون کو اللہ نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ ہے میرا راستہ، میری زندگی کے شب و روز تمہارے لیے روز روشن کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا سن لو غور سے، میں نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا، ترکتم علی الواحیہ لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی تعلیم تمہیں دے کر جا رہا ہوں کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے، اس میں اندھیرا نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور کسی راستے بھی نہیں چلنا، دائیں بائیں نہیں چلنا۔ شیطان نے روز اول یہ کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے شاید پر کہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو دائیں موڑوں گا کسی کو بائیں موڑوں گا، اس پہ نہیں چلنے دوں گا، کسی کو ادھر کر دوں گا کسی کو ادھر کر دوں گا۔ کن کو کرے گا ادھر ادھر؟
جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہوگے انہیں کو کرے گا نا، جو اس راستے پہ جا رہے ہیں انہیں کو کرے گا نا۔ تو کیا خیال ہے، شراب کے کٹورے لے کر بیٹھا ہوگا وہ، وہاں شراب کے کٹورے تو نہیں لے کے بیٹھا ہوگا نا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، اور جو اس راستے پہ چلے گا نا میں اس کو دائیں بائیں بولوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا یہ ان پہ حملے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہندوؤں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ تو سیدھے راستے پہ چلتے ہی نہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو بہکائے گا، کسی کو دائیں کر دے گا، کسی کو بائیں کر دے گا۔ تو رسول اللہ نے اللہ رب العزت نے کہا پیارے حبیب اعلان کر کے ان کو بتا دو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دائیں بائیں نہیں ہونا ورنہ اپنے راستے سے بھٹک جاؤ گے، جدا جدا ہو جاؤ گے، فتفرق، الگ الگ ہو جاؤ گے۔ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ خلاف اس آیت کی اس نے تفسیر بیان کی ہے کہ خلاف پیغمبر کثیرہ غزید ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ رسول کے راستے کو چھوڑ کر آپ کسی بھی راستے پہ چل پڑے، کسی صوفی کا راستہ ہو، کسی درویش کا راستہ ہو، کوئی طریقت ہو، کوئی شریعت ہو، کوئی چشتی، قادری، سہروردی، کچھ بھی ہو، خلاف پیغمبر کثیرہ غزید، پیغمبر کا راستہ چھوڑ کر آپ کسی بھی راستے پہ چل نکلے، ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کبھی بھی جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اسی آیت کی اس نے تفسیر کی ہے کہ وَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خاص نصیحت کرتا ہوں، یہ میری نصیحت خاص ہے۔ وصّہ کہتے ہیں خاص نصیحت کو، موعظہ کہتے ہیں جو عمومی نصیحت ہوتی ہے اس کو موعظہ کہتے ہیں، اور جو خاص بات ہوتی ہے نا اس کو، جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں وصیت کی ہے اس نے۔ اللہ کے فرما رہے میں تمہیں خاص بات بتا رہا ہوں، دائیں بائیں نہیں ہونا۔ لعلکم تتقون، اگر میری اس بات کو تم نے مان لیا نا تو پھر تم دوزخ سے بچ جاؤ گے، تتقون، بچ جاؤ گے۔ لعلکم، کیونکہ یہ راستہ بھی جہنم کو جا رہا ہے، یہ بھی 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 جا رہا ہے، اور یہ جو راستہ ہے یہ جنت کو جا رہا ہے۔ تو ذالکم وصاکم بہ، اگر میری یہ بات مان لو گے نا، یہ ادھر ادھر کے راستوں میں بھٹکنے کے بجائے سیدھے چلتے رہو گے تو پھر تم جو ہے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر۔ یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہے گا ہائے افسوس، میں فلاں کو نا دوست نہ بناتا، اس سے تعلقات استوار نہ کرتا۔ اور یہ عہد بھی بڑی گہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دوستی نہیں جو دکاندار ایک دوسرے سے کرتے ہیں، جو پڑوسی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ وہ دوستی ہے جس کا نظریاتی تعلق ہے، جو نظریے تبدیل کرتی ہے،
آج تو ان جن دوستیوں پر لوگوں کو فخر ہے نا کہ میرا طریقہ یہ ہے، میں اس طریقے پر ہوں، میں نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، یہ ہے وہ طریقے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، کہے گا کاش میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ دوست بنانے سے پہلے دیکھ سن لو، آج تمہیں عقیدت ہے، آج تمہیں پیار ہے، اور یہ کل عقیدت، یہ پیار، یہ سب دشمنوں میں تبدیل ہونا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ کہتا ہے غور سے سن لو، بڑے دوست ایسے ہوں گے، الاخلاء جمع مکسر کا صیغہ ہے جو کثرت پہ دلالت کرتا ہے کہ بڑے دوست ایسے ہوں گے، یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دنیا میں دوست تھے، بڑے تعلقات تھے، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تھے، گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتے تھے، ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کر کے پاؤں کو چومتے تھے، آنکھوں پہ ملتے تھے، لیکن آج کیا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں الا المتقین، وہی ہے لعلکم تتقون۔ اگر دوستی، اگر نظریہ آپ کا درست ہے، جس کو آپ دوست بنا رہے ہیں اس کا بھی نظریہ درست ہے، تو پھر یہ دوستی اس دن بھی برقرار رہے گی، الا المتقین، اس دن بھی یہ دوستی برقرار رہے گی۔ یا ویلتا لیتنی، کہے گا ہائے افسوس، میں اس کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس کتاب ہدا موجود تھی، میرے پاس کتاب ہدایت موجود تھی، مجھے پڑھنے نہیں دیتے تھے، مجھے جن کو میں نے دوست بنایا تھا نا وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ہماری باتیں سنو، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں یہ باتیں مفروضوں پہ نہیں کر رہا، یہ باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں یہ کوئی مفروضے نہیں ہیں، اور نہ الحمدللہ میری یہ عادت ہے مفروضوں پہ بات کرنا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس کے قریب نہیں آنے دیتے، کہتے ہیں تم گمراہ ہو۔ اس دن وہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس یہ قرآن آ چکا تھا، مجھے قریب نہیں جانے دیتے تھے، انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو ہے نا یہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے واویلے کرے گا، کبھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں مٹی ہوتا ہے، کبھی کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے وہ جو موت ہے نا کہیں دائمی موت بن جاتی ہے، ابھی تو مرنے کو دل نہیں نہ چاہتا، ابھی مرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا ہائے یہ موت کہیں دائمی موت ہی کیوں نہ بن گئی۔ اردو میں نا میرے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، پنجابی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ پنجابی کہتے ہو نا ہاڑے، ہاڑے پائے گا، ہاڑے، ہاڑے سے سمجھ لیو کہ نہیں ہے،
بڑے ہاڑے پائے گا، لیکن اس دن کے ہاڑوں سے اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ ہاڑیا نہ رحم آ جاتا کہ نہیں؟ جنہوں ہاڑے پہنچے ہیں نا جی تے رحم آ جاتا ہے۔ جن رشتہ دار نہیں بھی نہ مننے ہوتے، جو رشتہ دار نہیں بھی مانتے نا، جدوں بندہ ہاڑیاں دے آ جاتا ہے نا تو پھر وہ رشتہ دار نہیں مانی جاتی ہے۔ لیکن اس دن بڑے ہاڑے ڈالے گا، مگر اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اس دن تو شیطان بھی چھوڑ جائے گا۔ یہ جو بھی سانس لگا ہوا نا میرے اور آپ کے، اس دن وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا۔ قرآن نے سورۃ ابراہیم میں نقشہ کہتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ۔ اللہ اکبر۔ شیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شیطان نا اس دن کہے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہو جائے گا نا بھئی یہ بدبخت سارے ادھر آ جاؤ، بائندر ہو جاؤ، تو یہ شیطان صاحب بھی تشریف وہاں رکھیں گے ہیں، تو لوگ سب اس کو پہچان لیں گے، دیکھا میں نے بھی نہیں، دیکھا آپ نے بھی نہیں۔ یہ جو نجومی نجامی نہیں ہے، انہوں نے ایسے فرضی تصویریں بنائی ہوتی ہیں، دیکھا اس کو کسی نے بھی نہیں۔ وہ مولویوں نے بھی، ہمارے کئی مولوی ہیں، اس نے بھی فرضی تصویریں بنائی ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں نے مجھے بھیجا، ہمارا ہی ایک دوست ہے بھی عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس نے بھول کے غلطی سے مجھے بھی بھیج دیا۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرتے ہیں۔ اوپر ویڈیو بھیجی، قرآن سے علاج، دمہ، دل کے امراض، شوگر، کینسر، ذیابیطس اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لکھی، اور پھر جناب قرآن کی تلاوت ویڈیو میں بڑے بڑے کر رہا ہے۔ مجھے بھی اس نے بھیج دی، میں نے جواب بھیجا اس کو، میں نے کہا اللہ کے بندے، جن بھی یہ قرآن ہے الائڈ ہاسپٹل نہیں ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ الائڈ ہاسپٹل نہیں ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ یہ نفاق کی بیماری، یہ جھوٹ کی بیماری، یہ خلاصت کی بیماری، یہ گندے عقیدے کی بیماری، یہ توہم پرستی کی بیماری، یہ ان کا علاج ہے۔ کوئی اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ میں نے اسی دن ہی الحمدللہ اس کو بھیج دیا، نہیں پرواہ کی، وہ میرا دوست بھی تھا، کیونکہ یہ دوست بھی ہے، عالم بھی ہے، میں نے اسی دن اس کو واپس ویڈیو بھیج دی۔ میں نے کہا اللہ سے توبہ کرو، یہ الائڈ ہاسپٹل نہیں ہے۔ اگر بقول تمہارے یہ الائڈ ہاسپٹل ہوتا تو محمد رسول اللہ کسی کو یہ نہ کہتے کہ شہد کھا، سب کو کہتے کہ چل قرآن پڑھ، کسی کو یہ نہ کہتے کہ یہ کلونجی کھاؤ، کسی کو یہ نہ کہتے کہ وہ ہندی استعمال کرو۔ کوئی اللہ سے ڈرو۔ کس راستے پہ تم چل نکلے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ فیض کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور ہمارے بھی آپ جیسے سادہ مسلمان کہتے ہیں جی وہ فلاں جو ہمارا مولوی ہے نا وہ تو قرآن کا ہی کام کرتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ نہیں پتا کہ جھوٹ طوفان کا بازار اس نے بھی گرم کر رکھا ہے۔ تو شیطان کیا کہے گا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ کا وعدہ سچا تھا، وَوَعَدتُّكُمْ، اور جو میں نے وعدہ کیا فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نہیں مانتا، جاؤ۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرے پاس کوئی ڈنڈا تھوڑی تھا کہ میں تمہیں ڈنڈے سے گھسیٹ کر جو ہے گناہ کی طرف لے کر گیا تھا۔ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میں نے تمہیں دعوت دی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری بات مان لی،
فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ برا کہو، خود کو کہو، مجھے برا نہ کہو، خود کو برا کہو۔ ما انا بمصرخکم، میں نہیں آج تمہاری مدد کر سکتا۔ ما انا بمصرخکم، یہی قرآن نے کہا ہے کہ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ یہ شیطان جو ہے نا ابھی بہکاتا ہے، یہ بھی اس دن ساتھ چھوڑ جائے گا، یہ بھی آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اب شیطان نے بھی خلاف گواہی دے دی، وہ کہے گا بھی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب رہ گئی بات آخری جو بیان کر کے ختم کرنے لگا ہوں، جس پر زیادہ تر میرے مسلمان بھائیوں کو یہ جو ہے نا جو تقیہ ہے، جو میرے علماء بھائی جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح کی خوشخبریاں سنا سنا کے بے عمل بنا رہے ہیں، ان کے لیے وارننگ ہے قرآن کی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اب یہ آخری امید تھی، آخری سہارا ہے کہ بھی یہ پیر فقیر بھی گئے، یہ شیطان بھی گیا، اب شاید اللہ کے رسول ان کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ شاید ہماری سفارش کر دیں تو کام بن جائے، لیکن اللہ کے رسول بھی خلاف گواہی دیں۔ اللہ نہ کرے کہ میرے اور آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، جھوٹی امیدوں کے سہارے زندہ نہ رہیں، سیدھے راستے پہ چلیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑیں، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔